قیامت کے دن دوزخ کی طرف سے ایک جنتی گزرے گا تو کچھ دوزخی وہیں سے شور مچائیں گے، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو، میں نے آپ کو وضو نہیں کرایا تھا، میں نے آپ کی فلاں خدمت نہیں کی تھی، ایسا طوطا چشمی نگاہ بدلے چلے جا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اس کی برکت سے وہ فوراً نکال لی جائے گی۔ کچھ نیکیاں بڑی کام آ جاتی ہیں یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دعا کر دیجیے، دعا کرنا کی درخواست سنت تو ہے، لیکن ایسی خدمت اور ایسا دل خوش کرو کسی کا کہ دعا نکلے۔ دعا نکلنا اور ہے اور دعا کرنا اور ہے، میں منع نہیں کرتا کیونکہ سنت ہے، لیکن بعضوں نے ایسی خدمات کی بعضوں کی کہ خود بخود نکلی دعا۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں بتلا رہا تھا کہ دیکھو کیسے کہاں سے کہاں پہنچے۔ حضرت خواجہ صاحب کے کمالات کو دیکھیے، جگر صاحب کانپور کے مشاعرے میں پہنچے، خواجہ صاحب بھی پہنچے۔ اب مشاعرے میں ہر شاعر چاہتا ہے اپنی غزل پیش کرنا، خواجہ صاحب کا نمبر پہلا لگ گیا ان کی بزرگی کی وجہ سے، کیونکہ یہ بزرگ بھی مشہور تھے اور سب خالی شاعر تھے۔ خواجہ صاحب نے پہلا شعر جو پڑھا، گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمیں ساقی۔ آپ جانتے ہیں جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرمائے اس زمین کے بارے میں، اتنے ٹکڑے کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ سات آسمانوں سے افضل، کعبے سے افضل، عرش اعظم سے افضل ہے وہ حصہ، وہ زمین کا ٹکڑا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے۔ کس قدر فضیلت! اللہ کے بعد حضور سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں، بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمتیں ہیں بیان کیجیے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک مصرے سے اس کو جواب دے دیا کہ بعد از خدا، اللہ کے بعد ہے بھائی معاملہ۔ بعض لوگ اب یہ چاہیں کہ ہم خدا کے برابر کر دیں، یہ تو گستاخی ہو جائے گی۔ بعد از خدا، خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو صرف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، ساری مخلوقات کے سردار، اور کیا چاہتے ہو خدا بنا دیا جائے؟ یہ تو بڑا ظلم ہوگا۔ یہی عقیدہ سنت کا ہے اور یہی عقیدہ صحابہ کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ساری کائنات میں سب سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ کوئی دعا ہی نہیں جاتی آسمان کے اوپر، وہ ایسے محبوب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے مشکات کے اندر، دیکھیے فرماتے ہیں لوگوں اپنے نبی پر درود پڑھا کرو ورنہ تمہاری دعائیں آسمان سے اوپر نہیں جائیں گی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو گے صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس لیے آگے پیچھے درود شریف پڑھنا اپنی دعا کی قبولیت کا سامان کرنا ہے۔ جو شخص چاہے میری دعا جلد قبول ہو جائے تو پہلے بھی پڑھ لے درود شریف، بعد میں پڑھ لے درود شریف۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر پڑھا کہ گھٹا اٹھی ہے تو ہی کھول زلف عنبری ساقی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمیں ساقی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمیں ساقی، نعت کا شعر ہے یہ۔ پھر جگر صاحب نے اپنی غزل جیب میں رکھی اور کہا حضرت جب اب میرا نمبر جب آئے گا میں نہیں پڑھوں گا آج، اس لیے کہ آپ نے جو شعر پیش کیا اس کا تو ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت خواجہ صاحب حالت ذکر میں قلب میں ایک بجلی سی چمکی، تجلی ہوتی ہے اللہ کے نام کی۔ اللہ والوں کو کچھ ملتا ہے بھائی، جب بھی تو وہ اپنے سارے عالم سے بیگانہ ہوتے ہیں اور اللہ سے آشنا ہوتے ہیں۔ اگر کچھ نہ ملے تو آدمی برادری اور معاشرے کا تابع و غلام بن جائے، وہ کہے گا ہم اتنی اکثریت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن جب اقلیت عظیم الشان مل جاتی ہے کوئی ایک چیز، جب 1 کروڑ کا ایک موتی مل جاتا ہے تو 500 کی گڈیوں کی طرف نہیں دیکھتا کوئی، سمجھا؟ تو ان کو کچھ ملتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے اعظم گڑھ میں ایک شبلی منزل ادارہ ہے، وہاں بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے۔ سہیل صاحب ایک شاعر، شاید جانتے ہوں آپ کو، وہ بھی بہت زبردست شاعر، وہ بھی بیٹھے۔ تو خواجہ صاحب نے یہ شعر پڑھا، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اس میں۔ خواجہ صاحب نے یہ شعر پڑھا کہ بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں۔ پھر خواجہ صاحب نے پوچھا سہیل صاحب سے کہ کہیے سہیل صاحب کچھ سمجھ میں آیا؟ سہیل صاحب نے کہا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے آپ کے شعر کو، کیونکہ ہم دماغ سے کہتے ہیں، آپ دل سے کہتے ہیں، اپنا جیسا دل ہمارا دل بنائیے پھر ہم اس شعر کو سمجھیں گے۔ اس کا تعلق دماغ سے نہیں ہے۔ یہ بات میرے شیخ نے مجھ سے بتائی کہ سہیل صاحب نے جواب دیا کہ ہم دماغی شاعر ہیں، آپ اہل دل ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ تو اہل دل ہم کو بنائیے، اپنا جیسا دل سینے میں رکھیے، بنائیے، تو پھر آپ کا یہ شعر ہمارے سمجھ میں آئے گا۔